محترم مسلمان بھائیوں، بزرگوں، قرب و جوار سے آئی ہوئی دوستو، احباب، کیوڑا سے، پنڈا دن خان سے، بیرا سے اور قرب و جوار سے، دوسرے علماء کرام جب ادھر تشریف لاتے ہیں تو بیان کے لیے، خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور میں جب بھی بیرا آتا ہوں تو دل میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یہاں کے دوست احباب اور مولانا احمد شعیب صاحب نے بھی تفصیل سے کیا، اور میرے بعد بھی میرے محبوب شاگرد مولانا احمد جمشید خان صاحب بھی تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ آج مجھے بہت خوشی مل رہی ہے کہ جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ لوگوں کے عقائد اور لوگوں کے اعمال کی اصلاح کی جائے، اور قرآن کریم کی دروس کے ذریعے، جیسا کہ ہماری استادوں کے استاد حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے کیا تھا، اسی طرح ہمارے استادوں کے استاد مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے کیا تھا۔ تو آج مجھے بہت خوشی مل رہی ہے کہ ہمارے بھائی حضرت مولانا عصمت اللہ بندیالوی صاحب سرگودا سے تشریف لاتے ہیں، ادھر درس قرآن دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ کا کتاب آپ کو سناتا ہے، پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے۔ تو اصل کام یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سکھایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ علم الناس القرآن وتعلمہ فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائکۃ قبرک۔ اے ابو ہریرہ، لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہو، سکھاتے رہو، یا خود پڑھتے رہو، سیکھتے رہو۔ اگر اسی حالت میں تمہیں موت آئی تو فرشتے تمہارے قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اس سے بڑھ کر کہ ایک انسان قرآن کریم کا طالب علم ہو اور قرآن کریم کے طالب علم کا جنازہ پڑھایا جائے، یا قرآن کریم کا معلم ہو، مفسر ہو، اور قرآن کریم کے معلم اور مفسر کا جنازہ پڑھائی جائے گی، اسے میرے خیال میں بہترین اور خوش قسمت انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک راستے پر کوئی عطار گزر جائے، عطر فروش گزر جائے، تو اس راستے سے خوشبو کی مہک آتی ہے، اور لوگ جب اس راستے سے گزرتے ہیں تو ان کو جو خوشبو ملتی ہے وہ کہتے ہیں اسی راستے سے کوئی عطر فروش گزرا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم جبریل امین نے لایا ہے اللہ کی طرف سے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، صحابہ کرام نے پڑھا ہے، اور پھر یہاں تک 1500 سال گزر گئی، کتنے بڑے بڑے لوگوں نے قرآن کریم پڑھا ہوگا، سنایا ہوگا۔ تو یہ باتیں جو قرآن کریم میں ہیں، اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو تمہارے اسلاف نے جو کچھ پڑھا تھا، جو کچھ سیکھا تھا، جو کچھ سکھایا تھا، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ قرآن کریم کے سامنے بیٹھ گئے۔ پیغمبر پاک کو اللہ نے فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، پیغمبر لوگوں کو کہہ دیجئے مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں قرآن کریم کو پڑھتا رہوں گا، قرآن کریم کا تلاوت کرتا رہوں گا، لوگوں کو سکھاتا رہوں گا۔ اور سورۃ الکہف میں اللہ نے دو اہم مسائل ذکر کیے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ عالم الغیب اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں، غیب ما غاب عن الحواس، جو آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے، کانوں سے نہیں سن سکتے، ذائقہ سے اس کی ذائقہ نہیں لے سکتے، ہاتھوں سے نہیں پکڑ سکتے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ انسان سے جو غائب ہے اس کو جاننے والا، اس کو پہچاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ چونکہ مخلوق میں بہترین مخلوق یا انبیاء علیہ السلام تھی، یا اولیاء کرام تھی، یا نیک بادشاہ تھے، تو تینوں کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ تینوں عالم الغیب نہیں۔ دیکھیں اصحاب الکہف جو بہت بڑی اولیاء کرام تھی، سوئی اور اٹھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، جب اٹھی ایک دوسرے سے پوچھنے لگی کتنی مدت گزاری اس غار میں، مردی بھی نہ تھے، زندے تھے، سوئی ہوئی تھی، تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگی کتنی مدت گزاری۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو پتہ نہ تھا کہ کتنا مدت گزارا، کسی نے کہا ایک دن اور کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ، اور اللہ نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، وہ 309 سال سوئی تھے، ان کو اپنے حال کا پتہ نہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑی اولیاء کرام تھے، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں کر سکتا، مردی بھی نہ تھے، زندے تھے، صرف سوئی ہوئی تھی، اور جب اٹھی ان کو اپنے حال کا پتہ نہ تھا۔ جب اتنے بڑے اولیاء اپنے حال سے بے خبر ہیں تو مردے کیسے خبردار ہوں گے زندوں کے احوال سے؟ اسی وجہ سے ایک عالم گزرائے سندھ میں ابو الحسن دائری رحمہ اللہ، اس نے لکھا ہے نہ مردہ ہے جبھی نہ دھال زندہ، نہ مردہ ہے جبھی نہ دھال زندہ، نہ اوشنوت گئے اقوال زندہ۔ مردہ زندے کے حال سے بے خبر ہے، مردوں کو زندے کے حال کا پتہ نہیں، اور نہ زندوں کی قول کو، زندوں کے اقوال کو سن سکتا ہے۔ نبی کا عزیز شوب مردہ، ز مدت مردگی 100 سال بردہ۔ دیکھیں پیغمبر تھا، فوت ہوا، جب اللہ نے اٹھایا اس کو اپنے حال کا پتہ نہ تھا۔ حضرت عزیر تھا یا اور تھا؟
ان کو اپنے حال کا پتہ نہ تھا۔ دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کیا میں اصحاب الکہف اور ذوالقرنین کا واقعہ سناؤ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل سناؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے پیغمبر یہ نہ کہو کہ میں کل ہی کام کروں گا، ہاں انشاءاللہ کہتے رہو، تمہیں کل کا پتہ نہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا ذکر کیا۔ حضرت خضر نے کشتی توڑ دی، آدمی کو مار ڈالا، اسی طرح دیوار کو بنایا، اور قدم با قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا؟ آخر میں حضرت خضر نے فرمایا فَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ دیوار جو تھا وہ یتیم لڑکوں کا تھا، اور پھر حضرت خضر نے اس کو ایک ایک واقعہ کی تفصیل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ تھا۔ اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا ذکر کیا۔ ساری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن ایک جگہ پہنچا لا یکادون یفقہون قولا، وہ ان کی باتوں کو نہیں سمجھتا تھا۔ یہ چار واقعات ذکر کی کہ دیکھیں بہت بڑی اولیاء کرام ہیں لیکن عالم الغیب نہیں، بڑے انبیاء علیہ السلام ہیں لیکن عالم الغیب نہیں، بہت بڑا ساری دنیا کا بادشاہ تھا لیکن عالم الغیب نہیں۔ اور پھر دنیا کا خصاصت ذکر کیا۔ دوسرا مسئلہ کہ دنیا بڑی خسیس ہے، اور اس کی تین وجوہات ذکر کیے۔ پہلا وجہ یہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ دنیا کو دیکھے بارش برستا ہے، اس کی وجہ سے گھاس اگتا ہے، سرسبز گاہ، لیکن چند دنوں بعد وہ خشک ہو کے ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے۔ انسان تمہاری زندگی بھی اسی طرح۔ اور دوسرا وجہ ذکر کیا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا۔ باغ والی کو دیکھو، اللہ نے اس کو بہت بہترین باغ دیا تھا، لیکن اس پہ عذاب آیا اور باغ کی وہ حیثیت ختم ہو گئی۔ تمہیں اللہ نے زندگی دی، عمر دیا، لیکن چند دنوں بعد تمہارا نام نہیں رہے گا۔ اور تیسرا ذکر کیا جب آپ نے جو زندگی گزاری اس کی ارمان کرو گی ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ جب دنیا کی خساست اور دنیا کی ذلت ذکر کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کا کام نہ کرو۔
دنیا کی ذلت اور خساست بھی اللہ نے ذکر کی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا اسی صورت میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولادی دنیا کی زینت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال بھی کماتے رہو لیکن صحیح طریقے سے، مال کو لگاتے رہو لیکن صحیح طریقے سے، مال کمانا کوئی ناجائز نہیں، لیکن وہ مال، وہ مالداری، وہ دولت جس کے ساتھ دین ہو تو وہ زینت بن جاتا ہے، اور وہ مال و دولت جو صرف مال کمانے کے لیے صبح اٹھتا ہے شام کو گھر آتا ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دین ہے، نہ قرآن ہے، نہ علماء کے ساتھ تعلق ہے، وہ مال اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا تذلیل کیا، اس کی ذلت ذکر کی۔ جب اس صورت میں دو مسئلوں کی وضاحت ہو گئی تو ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ عالم الغیب میرے بغیر کوئی نہیں، میرے بغیر نہ کوئی پیر عالم الغیب ہے، نہ کوئی ولی عالم الغیب ہے، نہ کوئی بادشاہ عالم الغیب ہے، اور یہ چند روزہ زندگی ہے، تم اس دنیا سے جانے والے ہو، اب ایک اپنے لیے ایک چیز متعین کر لو، اپنے فائدے کے لیے ایک شے متعین کر لو۔ وہ شے کیا ہے؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے پند و نصیحت بھیجا ہے، قرآن بھیجا ہے، تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ تم اس قرآن کو سمجھو، قرآن کو سیکھ لو، قرآن کو سمجھو۔ لیکن ہمارے لوگ قرآن کریم سے بے خبر ہیں۔ قرآن سمجھنا، قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا ان کے ہاں بس صرف مولویوں کا کام ہے کہ مولوی بس قرآن سیکھیں گے اور سکھائیں گے، عوام کی ذمہ داری نہیں۔ نہیں بھائی، یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے، قرآن کو سمجھو۔ اگر آپ کے پاس کسی بادشاہ کا خط آئے، وہ روح فرانسیسی میں ہو، وہ انگلش میں ہو، تم نہیں سمجھتے فرانسیسی کو اور انگلش کو، تو اس خط کو اٹھا کے پیرا کے بازار میں ادھر ادھر گھوم پھرو گے، کبھی ایک کو کہتے ہیں مجھے یہ خط سناؤ اس میں کیا لکھا ہے، کبھی دوسرے کو کہتے ہو مجھے یہ سناؤ اس میں کیا لکھا ہے۔ لیکن جب اللہ نے تمہیں خط بھیجا ہے، تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کو سیکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس میں کیا حکم کیا ہے، کیا امر ہے، کیا نہیں ہے، کس چیز سے مجھے منع کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ غنیمت سمجھو کہ ایک مولوی اتنی دور سے آ کے آپ کو درس قرآن دیتا ہے، درس قرآن کے لیے آتا ہے، اس سے بہترین خدمت اور کیا ہوگی۔ مولوی عصمت اللہ صاحب دور سے آ کے آپ کو قرآن سناتا ہے، درس دیتا ہے، اتنی مدت گزر گئی، کن کن نے قرآن سیکھا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے خاندان ہیں جن کے خاندان میں کوئی مولوی بھی نہیں گزرا تھا۔ میرے خاندان میں میرے والد سے پہلے کوئی مولوی نہیں تھا، مولوی احمد جمشید خان کے خاندان میں سے پہلے کوئی مولوی نہیں تھا۔ ان کا والد کا بھی کاروبار تھا، میرے والد کا بھی۔ اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو سیکھا اور سکھا رہے ہیں۔ قرآن کو سیکھ لو، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، اور پھر جب آپ قرآن سیکھو گی تو قیامت کے دن
پیغمبر پاک جب شکوہ کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر کہیں گے قیامت میں یا رب میرے اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈالا تھا. تو جب آپ کے خلاف پیغمبر پاک کا شکوہ ہوگا تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا وہ ابھی سے تیار کر لے. کم سے کم تقریروں سے کام نہیں ہو سکتا. خطبہ اور مقررین تو تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. تقریر اور خطبے سے، خطاب سے صرف تازگی آتی ہے. اصل کام ہے درس قرآن، اور درس قرآن کو اہمیت دو، قرآن کریم کو سیکھ لو اور قرآن کریم کو سکھاؤ. دیکھیں جس رات کو قرآن کریم کا نزول ہوا عالم غیب سے عالم شہادت کی طرف، تو اللہ نے صرف اس رات کو اتنی فضیلت دی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو اب آپ سوچ لیں، جب جس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا اس کی حیثیت ہے، ایک لکڑی کی حیثیت ہے جس پہ قرآن رکھا جائے. اس پہ کوئی بیٹھتا ہے؟ کرسی پہ بیٹھتا ہے؟ ریل پہ نہیں بیٹھتا. اس لکڑی کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی ہے. یہ کپڑا جو قرآن کریم کو لگایا گیا ہے، یہ کپڑے تو اور بھی ہیں جسے لوگ نکر بناتے ہیں، جسے شلوار بناتے ہیں، لیکن یہ بھی کپڑا ہے جو قرآن کے ساتھ ہے. اس کپڑے کو جو عزت ملی ہے قرآن کی وجہ سے ملی ہے. تو پھر آپ سوچ لیں، جس سینے میں قرآن ہو، جس کے دماغ میں قرآن ہو، جس کی منہ سے قرآن کریم کا پرچار ہو، ان کی کتنی عزت ہوگی. علماء کی عزت کرے، احترام کرے. جو تمہیں قرآن سکھاتا ہے ان کی عزت اور احترام کرتے رہو، ان کو عزت دو. آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ہر ایک بار گھر میں بیٹھا ہے اور فیس بک ہے یا ہیز بک ہے، کوئی چیز ہے، بیٹھتے ہیں اور بس جو کچھ اس کے ذہن میں آتا ہے وہ لکھتا ہے. علماء کی پگڑیاں اچھالتا ہے، دیندار لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے. قیامت کے دن جو جواب دینا ہوگا وہ ابھی سے تیار کر لو. آپ کو چاہیے کہ قرآن کریم کو سیکھ لو. آپ کے ہر ایک کے اپنے اپنے علاقے میں قرآن کریم کے علماء ہیں، ان کو کہہ دو کہ ہمیں لمبی تقریریں نہ کرو، ہمیں قرآن کا ایک آیت سکھاؤ. دوسرے دن دوسرا آیت سیکھ لو، تیسرے دن تیسرا آیت سیکھ لو. ایک وقت آئے گا کہ تم سارے قرآن کو سیکھ لو گی، اور اگر درمیان میں موت آئی تو قرآن کریم کا طالب ہو کر دنیا سے جاؤ گے. اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. میرا ارادہ تقریر کا نہ تھا. اصل تقریر تو انشاءاللہ مولانا احمد جمشید خان صاحب وہ کر لیں گے. میں تو چند گزارشات عرض کرنا چاہتا تھا. میں نے تو پہلے کہا کہ میں بیرا صرف ملاقات کے لیے آتا ہوں. حافظان صاحب، ان کے والد، ان کے بھائی، وہ بڑی محبت کرتے ہیں. تو ان کی محبت اور آپ لوگوں کی محبت ہمیں کھینچتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم حاضر ہوتے ہیں. باقی جو قرآن کریم کا اصل علم اور حکمت اور مزہ ہوتا ہے انشاءاللہ وہ میرے بعد مولانا احمد جمشید خان صاحب کو سنائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.